کروائے سفر لوکانے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکانے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکانے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجاب ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزق التوى وتمتع فيها طويلا صلوات صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا صلوات صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری بار دیگر بآواز بلند صلوات شاباش ماشاءاللہ اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا روانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح
فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو، فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ، کہانی کی طرح اشک نکلے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، شاباش، بار دیگر بآواز بلند سلوات۔ شاباش۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، سونی تیرے سونے کی جگہ پائیں گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا
برباد الہی کیا تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اصغر سے بھی ہے یاس گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اصغر سے بھی ہے یاس اپنے علی اکبر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مریم بنت احمد علی اور مرحومہ شاہنہ زیدی صاحبہ کو ایصال فرمائیں۔
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات ارشاد فرمائے محمد. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، محبان عصمت و طہارت، موضوع گفتگو ہے غرض خلقت انسان کیا ہے؟ تو غرض خلقت انسان ہے اللہ کی عبادت کرنا، لیکن یہ انسان اللہ کی عبادت سے اس لیے غافل ہے کیونکہ اس انسان کی فطرت سوئی ہوئی ہے، اور جب تک فطرت نہیں جاگے گی اس وقت تک انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. اور فطرت کو جگانے کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے اور دین کو جاننا ضروری ہے. ایک تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے جمیل صاحب، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتی ہے فطرت اور ایک ہوتی ہے عادت. عادت اور ہے عدیل بھائی، اور فطرت اور ہے. اب بہت سے مفکرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور الگ الگ افراد ہیں جن کے اپنے الگ الگ نظریے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فطرت عادت پہ ہمیشہ غالب رہتی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، عادت فطرت پہ غالب آ جاتی. تو کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم پہ بھی اس پہ جرا کی گئی اور اس پر بحث کی گئی کہ فطرت ہمیشہ عادت پر غالب رہتی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی اس بات کو سمجھ لیں گے، یہ عادت فطرت پہ غالب ہو جاتی ہے. تو ایک بادشاہ کا زمانہ ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ عادت فطرت پر غالب آ جاتی ہے. عادت فطرت پر غالب آ جاتی. تو وہاں پہ جو علماء تشریف فرما تھے اور جو صاحبان نظر تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عادت فطرت پہ غالب آ جائے، بلکہ ہمیشہ فطرت عادت پر غالب رہے گی.
اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی ثابت کیجئے اپنی بات کو اور آپ بھی ثابت کیجئے. تو جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عادت فطرت پر غالب آ جاتی ہے تو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کچھ بلیوں کو پیش کیا. توجہ رکھیے گا. اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے جیسے ہی آپ دربار میں داخل ہوں گے تو بلیاں شمع لے کر کھڑی ہو جائیں گی. اور بس جیسے ہی بادشاہ سلامت دربار میں داخل ہوئے اور بلیاں وہ شمع لے کر کھڑی. تو انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے کہ عادت فطرت پہ غالب آ جاتی ہے. جو علماء ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, کل کو پھر اس عمل کو دہرانا. دوسرا دن ہوا, بادشاہ وقت پھر چلے. بس بلیاں چاہتی تھیں کہ شمع کو اٹھائیں. بس بلیوں کی جو محبوب غذا ہوتی ہے انہوں نے وہ چھوڑ دی. اب وہ بلیاں کوئی ادھر ہیں اور کوئی ادھر اور کوئی ادھر کوئی ادھر. تو انہوں نے کہا کہ بتائیے اب کہ عادت فطرت پہ غالب ہے کہ فطرت عادت پہ غالب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عادت اور ہے, فطرت اور ہے. فطرت وہ چیز ہے جو آپ میں پائی جاتی ہے. انسان کا بھوک کا لگنا فطرت ہے, پیاس کا لگنا فطرت ہے. اب وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ روتے کیوں ہیں, عزیزان گرامی ہمارا یہ عمل فطرت کے عین مطابق ہے. اب اگر کوئی اس کے برخلاف جا رہا ہے تو بہرحال وہ عادت کا تو عادی ہے لیکن فطرت کے مخالف ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. لیکن اس میں کہنے کا مقصد و مقصد یہ تھا کہ فطرت ایک الگ شے اور عادت ایک الگ چیز ہے. دنیا میں آنے کے بعد انسان جس چیز کا عادی ہو جائے وہ عادت کہلاتی ہے. لیکن جو انسان کے اس کو کہتے ہیں فطرت. بھوک کا لگنا, پیاس کا لگنا, غم کے ماحول میں آنسو کا نکل جانا, چہرے پہ مسکراہٹ کا آ جانا, یہ سب کی سب جبلت ہے, فطرت انسانی ہے. اور پروردگار عالم نے اس انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا. آپ دیکھیے کیسی کیسی مخلوق خدا بندی ہے. ملک جیسی مخلوق موجود ہے لیکن اشرف المخلوق قرار دیا تو اسی انسان کو قرار دیا. وہ ملک جو تسبیح پڑھا ہے وہ تسبیح پڑھا ہے, جو قیام کر رہا ہے وہ قیام کر رہا ہے, جو قعود میں مصروف ہے وہ قعود میں مصروف ہے. ان کی زندگی عبادت میں بسر ہو رہی ہے لیکن وہ اشرف مخلوق نہیں ہے. بڑی عجیب بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھئی ملک مخلوق ہے, معصوم مخلوق ہے, نورانی مخلوق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اشرف مخلوق نہیں ہے. تو اشرف مخلوق کون ہے؟ انسان. کس بنیاد پر؟ کہا کہ جناب پروردگار عالم نے ملائکہ یہاں پر صرف عقل کو رکھا, شہوت کو نہیں رکھا. حیوانوں کے یہاں پر صرف شہوت کو رکھا, عقل کو نہیں رکھا. لیکن پروردگار عالم نے انسانوں کے یہاں پر عقل کو بھی رکھا, شہوت کو بھی رکھا. لیکن اب ہر انسان اشرف مخلوق نہیں ہے. اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو ملائکہ سے افضل, اگر شہوت عقل پر غالب آ جائے تو حیوان سے بدتر. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. دیکھیں پروردگار عالم نے سب سے بہترین مخلوق ہی انسان کو قرار دیا. جناب بہلول کا زمانہ ہے, کون ایسا ہے کہ جو جناب بہلول سے واقف نہ ہو؟ اور ہمارے یہاں پہ کیا مشہور ہے؟ بہلول دانا. دانا کسے کہتے ہیں؟ لیکن وہاں پہ کیا مشہور تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا در اہل بیت کا جسے دیوانہ سمجھتی ہے در حقیقت وہی دانا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اب آپ دیکھیے زمانہ ہے جناب بہلول کا, آپ کی بہن کا عقد بادشاہ وقت سے ہوا ہے. بہن کا نام ہے زبیدہ
اب بادشاہ کا وقت ہے، نام ہے ہارون، کہ میں زیادہ خوبصورت. تو ہارون رشید نے کہا کہ کل اس کا فیصلہ علماء کریں گے، اس کا فیصلہ کل علماء کریں گے. صبح نمودار ہوئی، دربار سجا اور سب علماء کو بلا لیے. سب علماء بادشاہ سلامت کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ سرکار کیا حکم ہے؟ اب ہارون کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، اور زبیدہ کہتی ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں. تو اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں خوبصورت کون ہے؟ اب کیونکہ علماء میں بھی ماشاءاللہ ایسے ہی علماء تھے، درباری مزاج تھے، تو رجحان سمجھ گئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو سب نے کہا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازاری ملاؤں کا مزاج اور ہوتا ہے، جو شرع کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے، درہم و دینار کے لالچ میں فتوے دیا کرتے ہیں. بس جو فتوے ان لوگوں نے دیے تھے وہی فتوے اس دربار میں بھی دیے گئے تھے جو یزید کا دربار تھا، جو قتل امام حسین علیہ السلام کے فتوے دیے گئے. یہ اس زمانے کے پورے واقعات جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ موجود ہیں. اب یہ ہے، کہا کہ دیکھو ہم کہتے نہ تھے، اور ہم نے رات آپ سے کہا تھا کہ اگر علماء نے یہ کہا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. وقت نماز ہوا، سب تجدید وضو کے لیے جانے لگے. اب مجھے نہیں معلوم کس انداز سے وضو کی ہوگی. اب ادھر وضو کر رہے ہیں، صفیں مرتب ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے. روح اذان کے بغیر، توجہ، روح اذان کے بغیر اذان تمام ہوئی. اب بہلول دانا مصلی عبادت پر چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے. اب کس کی کیا مجال کے بہلول سے کہیں کہ آپ نماز نہ پڑھائیے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ بادشاہ وقت سے کیا رشتہ ہے. الحمدللہ یہ شرف ہمارے یہاں پر ہی حاصل ہے کہ ہمارے یہاں عدل بھی شرط ہے اور عاقل ہونا بھی شرط ہے. مصلی عبادت پر وہ نہیں جا سکتا جو عادل نہ ہو اور جو عاقل نہ ہو. عاقل ہونا بھی شرط ہے، عادل ہونا بھی شرط ہے. کمال ہے، دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں اسے، نماز بھی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھنا محمد آل محمد پر. اور جناب بہلول نے تکبیر کہی اور سورہ حمد کی تلاوت فرمائی، اور جب سورہ حمد تمام ہو چکا تو اب سورہ 3 کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا. جیسے ہی انسان آیا تو بہلول ٹھہر گئے. لقد خلقنا الانسان نہیں کہا، کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے سے لقمہ دیا گیا، لقد خلقنا الانسان، لیکن پھر بہلول نے وہی کہا لقد خلقنا القمر. عربی میں قمر کہتے ہیں چاند کو، توجہ رکھیے گا. پیچھے سے پھر لقمہ ملا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر بہلول دانا نے یہی تلاوت کی، لقد خلقنا القمر. پھر تمام علماء چلا اٹھے، لقد خلقنا الانسان. ایک مرتبہ بہلول نے رخ بدل دیا، کہا کہ دربار میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ چاند احسن تقویم ہے، اب تم بتاؤ کہ ملا کی مانوں کہ اللہ کی مانوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، اشرف المخلوق بنایا، احسن تقویم پہ پیدا کیا اس وحدہ لا شریک نے انسان کو. لیکن تمام شرافتوں کا تاج اس کے سر پر رکھنے کے بعد
اشرفیت کا تاج رکھنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا کیا والعصر، صرف عصر نہیں کہا، والعصر، زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، پروردگار عالم نے اشرفیت کا تاج سر پہ رکھنے کے بعد، سجانے کے بعد، انسان کو حسن تقویم پہ خلق کرنے کے بعد، فرشتے جیسی مخلوق سے افضل قرار دینے کے بعد بھی پروردگار عالم نے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں، پروفٹ میں نہیں ہے، لاس میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اعمال صالحہ بجا لائے۔ یعنی پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو پوری کائنات لاس میں ہے، لیکن پروفٹ میں وہی ہے جس کے پاس عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جن کے پاس عقیدہ بھی ہے اور جن کے پاس عمل بھی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں حق کی اور صبر کی، تو حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں اور عقیدہ اور عمل والے ہیں۔ لیکن عقیدہ وہ ہو جو ادھر والا عقیدہ ہو، اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہ ہو۔ اگر اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہوگا تو پھر عمل منزل قبولیت میں نہیں پہنچے گا۔ عمل کو منزل قبولیت میں لے جانے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ توحید پہ عقیدہ ہو، عدل پہ عقیدہ ہو، نبوت پہ عقیدہ ہو، امامت پہ عقیدہ ہو، قیامت پہ عقیدہ ہو۔ توحید وہ توحید ہو کہ جو وہ چاہتا ہے، شرک والی توحید نہیں۔ اور توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ عدل بھی ہو، اور عقیدہ عدل کے ساتھ ساتھ عقیدہ نبوت بھی ہو، اور عقیدہ نبوت کے ساتھ ساتھ عقیدہ امامت بھی ہو۔ لیکن امام بھی وہ ہو جو اس کی طرف سے بنایا ہوا ہو، عوام کا منتخب کردہ نہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر مختلف مقامات پر امام کی رہنمائی کی ہے اور آپ کو راستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب ان صراط مستقیم والوں میں دو طریقے کے افراد ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ جو کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، وہاں پہ علی ولی اللہ نہیں ہے، اور جو ترجمہ کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ علی ولی اللہ والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھا راستہ دکھا تو ابھی تک سیدھے راستے پر قائم نہیں۔ لیکن جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھ۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ قرآن کریم کی مختلف آیتیں، متعدد آیات، رسول کی احادیث، تاریخ، سب اس بات پہ گواہ ہے عزیزان گرامی، بعد وفات پیغمبر علی بلا فصل خلیفہ رسول ہے۔ آغاز سے لے کر انجام تک ہر منزل پر رسول نے علی کو پہچنوایا کہ دیکھو میرے بعد جانشین پیغمبر کون ہے۔ جب سب سے پہلی دعوت ذوالعشیرہ دی گئی تو اس میں ہوا کیا؟ رسول کھانا کھلا رہے ہیں، اور جیسے ہی کھانا کھلا کے فارغ ہوتے ہیں سب کے سب چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو 1400 سال کے بعد ہم نے دعوت ذوالعشیرہ کی تاریخ کو بدل دیا۔ توجہ رکھیے گا، تاریخ کو نہیں بدلا، طرز دعوت کو بدل دیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، طرز دعوت کو بدل دیا۔ جو پہلی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، کھانے کا اہتمام پہلے تھا، مجلس کا اہتمام بعد میں تھا، لیکن کیونکہ ہم دعوت ذوالعشیرہ سے درس لے چکے ہیں تو لہذا مجلس پہلے منعقد ہوتی ہے، تبرک بعد میں تقسیم ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو کھاتے ہیں، توجہ رکھیے گا،
میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کر رہا ہوں، کبھی کوئی یہ کہنے لگے جناب مولانا تو ذاتی روح دینے لگے ہیں، لیکن میں تو ان افراد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں فضائل محمد و آل محمد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ تو صرف دسترخوان کے دوست ہوتے ہیں، دسترخوان کے صحابی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ طرز دعوت بدل گئی، اور رسول نے بلایا ہے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، اور سب رسول نے چکھا ہے، وہ سیر ہو گئے۔ اور جب مسلسل کئی روز ہو گئے اور رسول کے خلاف لوگ ورغلاتے ہیں اور یہ سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں خاندان والے۔ اب ایک روز وہ ہوا کہ جب دعوت ہوئی اور سب نے کھانا کھایا، اب چاہتے ہیں کہ ورغلائیں اور اٹھ کے جائیں۔ اب سرکار ابو طالب کی پیشانی پر بل پڑے، اور وہ جو اٹھ کے جانا چاہتے تھے ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالنے کے بعد سرکار ابو طالب نے کچھ کہا نہیں، صرف اشارہ کیا اور رسول کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر اشارہ یہ ہے، رسول کی طرف اشارہ یہ ہے۔ عظمت ابو طالب سمجھ میں آئی، جو باطل کو دباتا ہے حق کو نمایاں کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جو حق کو دبا دیتا ہے، جو باطل کو دبا دیتا ہے، حق کو ابھار دیتا ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار ابو طالب نے فرمایا میرے لال بیان کرو، تو انہوں نے رسول نے فرمایا اور دعوت اسلام دی اور کہا کہ دیکھو آج کے دن جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا، جو میری مدد کا وعدہ کرے گا، وہی میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ پورے مجمع سے کون اٹھا؟ ابو طالب کا شریف خون۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، اور ابو طالب کا یہ شریف خون اپنی جگہ سے بلند کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ رسول نے جو نصیر مانگا تھا، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو مسئلہ ولایت تو وہیں پہ حل ہو گیا تھا، میرا جانشین میرا وزیر علی ہوگا۔ تو جو اسلام کی پہلی دعوت میں شریک ہو اور نصرت رسول اور نصرت دین اور نصرت شریعت کا وعدہ کرے، وہی جانشین پیغمبر ہوگا، وہی وسیع رسول ہوگا۔ متعدد مقامات پر مختلف جگہوں پر رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین یہ ہے، میرے بعد میرا جانشین یہ ہے، میرے بعد تمہارا رہنما یہ ہے، میرے بعد تمہارا پیشوا اور امام یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ متعدد جگہوں پر مسجد النبوی میں رسول بیٹھے ہوئے، آسمان کی بلندی سے ایک آیت نازل ہوئی، جبریل امین قلب پیغمبر پہ نازل ہوئے، سورہ مبارک یاسین کی آیت، اور آیت کا نمبر بھی 12واں ہے، آیت کا نمبر بھی 12واں نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ ہم نے کل علم امام مبین کو دے دیا ہے، اور ہر علم کو امام مبین میں سمو دیا ہے۔ جبریل قلب پیغمبر پہ نازل ہوئے، رسول نے آیت کی تلاوت فرمائی، تو ایک بزرگوار مسجد النبوی میں اپنی جگہ سے بلند ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ تو رسول نے فرمایا نہیں، قرآن نہیں۔ کہا کہ پھر توریت مراد ہوگی؟ رسول نے فرمایا نہیں، توریت بھی مراد نہیں۔ کہا کہ انجیل مراد ہوگی؟ کہا کہ انجیل بھی مراد نہیں۔ کہا پھر زبور مراد ہوگی؟ کہا کہ زبور بھی مراد نہیں۔ اے اللہ کے پیارے نبی، پھر اس سے مراد آدم ہوں گے؟ کیونکہ سمجھ گئے تھے کہ اشارہ کس طرف ہے آیت کا، توجہ رکھیے گا۔ کہا کہ نو مراد ہوں گے، انبیاء مراد ہوں گے، مرسلین مراد ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، کہا کہ دیکھو جو مسجد النبوی میں اس دروازے سے پہلا شخص داخل ہو وہی امام مبین ہوگا۔
तमाम सहाबा की नजर मस्जिद के दरवाजे की जानिब थी। एक मर्तबा एक शख्सियत मस्जिद में दाखिल हुई, सबकी जबान से एक मर्तबा निकला, अली। अरे पैगंबर इस्लाम ने सहाबा के मजमा में भी अली अली करा दी है। सलावत पर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम मुबीन से मुराद कोई और नहीं है, इमाम मुबीन से मुराद है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मुताद्दिद जगह है, मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पर रसूल ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की इमामत और विलायत का ऐलान किया है और आपकी विलायत को लोगों के सामने पेश किया है। पूरी वाकयात भरे हुए, पूरी तारीख भरी हुई है। लेकिन एक शख्स है, तारीख जिसे कहती है, जनाब शिबली नौमानी, बड़ा नाम है, मशहूर है, आपने सुना होगा, जनाबे शिबली नौमानी। इन्होंने एक किताब लिखी है सीरतुर रसूल। क्या किताब लिखी है? और इन्होंने कमाल ये दिखाया है उसके अंदर कि इतना बेहतरीन कलम चलाया है इन्होंने कि हर जगह से हजरत अली अलैहिस्सलाम को ऐसी बेहतरीन लफाजी की है कि मौलाए कायनात के किरदार को सामने पेश ही नहीं किया। वो अली अलैहिस्सलाम जो रसूल के साथ साए की तरीके से रहते हो, अपने कलम की नोक से और लफाजी के जरिए हजरत अली अलैहिस्सलाम के किरदार को इन्होंने नहीं लिखा। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान किराम, उस किताब का जवाब जनाब फ़ौक़े बिलगरामी ने उसवतुर रसूल की सूरत में दिया। दोस्तों ने कहा कि जनाब देखिए कितना बेहतरीन कलम चलाया जनाब शिबली नौमानी ने। यानी जो शख्स साए के साथ साथ हजरत अली के साथ रहता हो, हजरत रसूल के साथ रहता हो, उनके किरदार को दुनिया के सामने पेश ही नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, आप समझे नहीं, इसलिए कि अली की फजीलत हर कलम नहीं लिख सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और वो फ़ौक़ बिलगरामी साहब की आप उसवतुर रसूल पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या किताब है, कितनी बेहतरीन किताब है और क्या जबरदस्त कलम चलाया है और क्या गोशे दिए हैं उन्होंने कि सीरत रसूल के उन्वान से उन्होंने भी लिखी है उसवतुर रसूल, और रसूल की पूरी सवाने उम्री उन्होंने लिखी है जनाब फ़ौक़ बिलगरामी ने। अगर इंसान उसे पढ़े तो शायद आज जाहिद भाई सामने नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी जीजा का इंतकाल हो गया है, परवरदिगार उनके दर्जात को आली व मुताली फरमाए। तो बस इंसान अगर उसे पढ़ ले तो आप ये समझिएगा 90% मज़हब हक़्क़ा की तरफ इंसान चलाएगा, 90% इंसान मज़हब हक़्क़ा की तरफ चलाएगा। इतने खुलूस के साथ वो कलम चलाया उन्होंने उसवतुर रसूल। और आपने लिखा है कि हर मौके पर रसूल ने मुताद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलायत की तरफ इशारा किया और आपको पहचानवाया है कि मेरे बाद तुम्हारा इमाम, तुम्हारा पेशवा, तुम्हारा रहनुमा ये अली इब्न अबी तालिब। और वो जो अहद और खैबर और खंदक से हजरत अली अलैहिस्सलाम के किरदार को गायब किया था, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने पेश किया। अब तो माशाअल्लाह अपनों में भी ये चलने लगा है कि जनाब ये जंग पढ़ने का फायदा क्या है, इनसे क्या होता है। देखिए इनसे नुकसान क्या है ये भी सुन लीजिए आप। ये है तो जाहिरन ऐसा लतीफा महसूस होता है, लतीफा नहीं है, हकीकत है। देखिए आपकी खिदमत पेश, एक मौलाना एक गांव में गए, अब वो वहां पे पढ़ाने लगे बच्चों, और जब इम्तिहान का वक्त आया तो उन्होंने सवाल किया कि बताओ खैबर को किसने 2 उंगलियों पर बुलंद किया था। तो बच्चा रोने लगा कि मौलाना मैंने नहीं उठा। अब वो रोता जा रहा है, वो पूछ रहा है कि किसने खैबर को उखाड़ा है। कहा कि अल्लाह की कसम मैंने नहीं उखाड़ा है। आप ये देखिए ना पढ़ने का अंजाम। उनके वालिद को बुलाया गया, कहा कि आपके बच्चे से हम ये सवाल कर रहे हैं कि भाई खैबर को किसने उखाड़ा है। कहा कि बहुत शरीर है, इसी ने उखाड़ा होगा। कहले बहुत शरीर है।
آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی اور بھی کوئی ہے، کہنے گا ان کے دادا حیات ہیں، کہا کہ انہیں بھی بلا کے لایا جائے۔ اب وہ بھی آ گئے، کہنے لگے جی آپ کے بچے سے پوتے سے سوال کیا ہم نے کہ خیبر کس نے اکھاڑا ہے؟ کہا کہ مولانا کہے اختلاف کے چکر میں پڑ رہا ہے اور دوبارہ دروازہ لگوا دیا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اگر تاریخ کو لو دیکھیے، بات ہنسنے والی نہیں ہے، سوچنے والی ہے، غور کرنے والی ہے عزیزان گرامی۔ اگر تاریخ کو ان بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا تو یہ نوجوان کس منزل پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آ گئی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کے ڈیپ میں جائیے، گہرائی میں جائیے۔ اور مولا نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر بزدلی آنے لگے تو اپنے بچوں کے سامنے ہماری جنگوں کو بیان کیا کرو۔ صلوات پہ محمد آل محمد پر۔ جنگوں کے اندر بھی احکامات ہیں، جنگوں کے اندر بھی آداب ہیں، جنگوں کے اندر بھی فضائل ہیں۔ جنگوں کے اندر جہاں پہ فضائل ہیں وہاں پہ آداب بھی ہیں، پوری تاریخ ہے، سیرت معصوم ہے عزیزان گرامی۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے کہ جو ذاکرین ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا تو ایک کام ہے کہ لمحے کے لیے آئے اور باہر بیٹھے ادھر بیٹھے اور ذاکرین پہ ہم نے کمنٹ پاس کیا اور چلے گئے۔ یہ ذاکرین، یہ شعراء، یہ منقبت خاں، یہ مرثیہ خاں، یہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں کتنے ممبر ہیں؟ علماء کتنے ممبروں پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جو مولا کا ذاکر کسی ممبر پہ جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اگر کسی کے یہاں پر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ معصوم نہیں ہے، اسے احسن طریقے سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، بہترین طریقے سے گلا لگا کر۔ اور علماء کا طریقہ ہی یہ رہا ہے، ما سبق زمانے میں بھی علماء کے سامنے ذاکرین خطابت کرتے رہے اور ذکر اہل بیت کرتے رہے، لیکن علماء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے کلیجے سے لگاتے تھے اور بہت پیارے انداز سے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ در اہل بیت علیہ السلام کا دستور ہے۔ اور خود عزیزان گرامی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ائمہ کے زمانے میں امام خود تشریف فرما ہے اور دیویل سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ممبر کی بلندی پہ جا کے ہمارے اجداد کا ذکر کرو، ہمارے جد کا ذکر کرو۔ پوری ایک تاریخ ہے عزیزان گرامی، اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ وہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ قابل احترام ہے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ جنگیں کوئی معمولی جنگیں نہیں ہیں، انہی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے اور اسی سے آپ کی امامت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج چلیے خندق کھدی ہوئی ہے اور جہاں پہ سوروں کے بہت سے نام ہیں، ان سوروں میں ایک سورہ ہے سورہ احزاب۔ خندق کو کہتے ہیں، جنگ کے احزاب کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اور رسول نے سلمان محمدی سے مشورہ کیا، خندق کھودی گئی، لیکن عمر ابن عبد ود خندق کو عبور کر کر اس پار آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خندق کھودنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خندق کھودنے میں خیانت سے کام لیا، انہوں نے مخالف کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا۔ اگر مخالف چاہے تو اس راستے سے داخل ہو سکتا ہے۔ عمر ابن عبد ود دیکھتا رہا، اس کے ساتھ چند لوگ اور خندق کو عبور کر کر لشکر اسلام کے مقابلے پہ آ گئے۔ اب جب لشکر اسلام کے مقابلے پہ آئے تو اب یہ سورما اور ایسا ویسا سورما دوران جنگ اونٹ کے بچے کو اپنے سپر بنا لیا کرتا، ہزاروں کے لشکر سے تنہا جنگ کیا کرتا تھا۔ اور رسول نے کیا فرمایا؟ مل حاضر، یہ میری لفظ نہیں ہے، وہ رسول کے جو طٰہٰ و یاسین ہے، جو مزمل و مدثر ہے، وہ رسول کہ جو معراج کی منزلوں پر جائے تو حبیب کہلائے۔ توجہ رکھیے گا، جس کی آنکھیں والنجم ہے، جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل ہے، جس کی زبان پر وما ینطق کا پہرا لگا ہوا ہے۔ اے رسول آپ تو رحمت للعالمین ہے،
آپ اخلاق کے پیکر ہیں، آپ اخلاق کے مجسمہ ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یا قرآن کہلائے یا حدیث قدسی کہلائے یا حدیث بن جائے، اس منبر کی بلندی سے اس لفظ کا استعمال نہ کرتا اگر رسول نے نہ کیا ہوتا۔ رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے، یعنی رسول نے مزاج بتا دیا کہ جو بھی عصمت کے مقابلے پہ آتا ہے، چاہے کسی بھی دور میں آئے، چاہے کسی بھی زمانے میں آئے، چاہے کسی بھی محمد کے مقابلے پہ آئے، چاہے پہلے محمد کے مقابلے پہ آئے یا آخری محمد کے مقابلے پہ آئے، جو بھی عصمت کے مقابلے پہ آئے گا وہ ہوگا جو پہلے محمد کے مقابلے پہ عمرو بن عبد ود کی صورت میں آئے، وہ بھی کتا، اور جو توہین رسالت کرنے کی صورت میں رسول کے مقابلے پہ آئے۔ اب اختیار تمہیں ایک اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا، اگر کوئی مرد عصمت کے مقابلے پہ آ جائے وہ تو کتا ہوتا ہے، اب اگر کوئی عورت عصمت کے مقابلے پہ آ جائے، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں ہم تو منبر کی بلندی سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا رسول نے کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، اشاروں میں کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے گا؟ پورے مجمع سے صرف ایک اٹھا جو دعوت ذوالشیرہ میں بلند ہوا تھا، رسول نے اشارہ کیا، علی بیٹھ گئے، پھر رسول نے فرمایا کون ہے جو مقابلے پہ جائے گا، پھر علی اٹھے، پھر رسول نے اشارہ کیا، علی بیٹھ گئے، توجہ، پھر تیسری مرتبہ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے گا، علی اٹھے، رسول نے اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ یہ بار بار علی کو بٹھا کیوں رہے، اعلان کیوں کر رہے؟ کہا کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں اگر علی پہلی مرتبہ میں مقابلے میں چلے جاتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا تھا، لہذا آج میں سب کو موقع دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا تھا۔ اب رسول نے حضرت علی کو قریب بلایا، اپنا امامہ پہنایا، ردا پہنائی، ابا و قبا زیب تن کیا، اپنے گھوڑے پہ سوار کرایا۔ غور فرمائیے گا، بعد وفات پیغمبر جب تبرکات نبوت حضرت علی علیہ السلام کے پاس رکھے ہوئے تھے تو ابن عباس آپ کے چچا آگے بڑھے، اے علی اس پر میرا حق ہے، تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا حق نہیں ہے، کہا کہ چچا جان لے جائیے، آگے بڑھے، رسول کا امامہ اٹھا کر سر پر رکھنا چاہا، اتنا وزنی تھا کہ تاریخ بتاتی ہے، ابن عباس خود کہتے ہیں کہ اتنا وزن تھا اس میں کہ میں زمین پہ ہو سکتا تھا کہ دھس جاتا، لہذا اتار کے وہی رکھ دیا، ردا کو دوش پر ڈالنا چاہا، اتنی وزنی تھی کہ میں اٹھا نہ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس عصمت و طہارت عصمت ہی زیب تن کر سکتی ہے، لیکن علی ایک بار آگے بڑھے، امامے کو سر پر رکھا، دوش پر ردا کو ڈالا، اس لیے کہ یہ علی کا پہلا موقع نہیں ہے بلکہ پہلا موقع تو یہ خندق کا موقع تھا۔ رسول نے اپنی زندگی میں اپنا امامہ بھی پہنایا، اپنی ابا بھی پہنائی، اپنا قبا بھی پہنائی، اپنا گھوڑا بھی دیا، اور سب کچھ اپنے تبرکات علی کے حوالے کر کر دنیا کو بتا دیا میرے بعد جانشین پیغمبر یہ علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اور پھر عمرو بن عبد ود کے مقابلے پہ آئے، اور پھر علی علیہ السلام کی ابھی نوجوانی، وہ سب سے بڑا سورما، کہا کہ لشکر اسلام کی طرف سے نوجوان ہے، کہا کہ جا واپس لوٹ جا۔ حیدر کرار
پوچھتا ہے کہ نوجوان تو ہے کون؟ توجہ، کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ توجہ رکھیے گا، یہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ابو طالب تو میرے دوست ہیں۔ اب تاریخی جملہ ہے سرکار علی ابن ابی طالب کا، آپ کو اختیار ہے جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے سنے۔ مولا نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کیا رشتہ؟ حق اور باطل ہی نہیں، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اب مولا نے اسے آپشنز دیے کہ چاہے تو واپس پلٹ جا، چاہے ایمان لے آ، چاہے مجھ سے جنگ پہ آمادہ ہو جا۔ کہا کہ اگر ایمان اور اسلام لے آؤں تو مقابلے پہ تو اسی وجہ سے آیا ہوں، لہذا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو واپس لوٹ جا۔ کہا کہ میں واپس اس لیے نہیں لوٹ سکتا کیونکہ عرب کی عورتیں کیا کہیں گی؟ میں توجہ رکھیے گا، عرب کی عورتیں کیا کہیں گی؟ میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ کہا کہ مجھ سے جنگ پہ آمادہ ہو جا۔ اب جنگ پہ آمادہ ہوا، کہا کہ پہلے وار تو کر۔ اس نے وار کرنے شروع کیے، وار علی نے خالی کیے۔ اب علی نے ایک وار کیا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی نازک منزل تھی کہ جب علی عمرو بن عبدود کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس نے شان امامت میں گستاخی کی۔ توجہ رکھیے گا، ایک نئے گوشے کی طرف لا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے شان امامت میں گستاخی کی، علی سینے سے اتر آئے۔ بات کو تمام کیا میں نے یہیں پہ، سینے سے اتر آئے، پھر دوبارہ تشریف لے گئے، دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ علی سینے سے اتر آئے، اور مولا نے کیا فرمایا؟ کہیں میری اللہ کی مرضی میں میرا غصہ شامل نہ ہو جائے، لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مولا نے یہ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کا غصہ اور غضب اس کا غضب ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کا غیظ اس کا غیظ ہے، ان کی مرضی ان کی مرضی ہے۔ تو لہذا اگر یہ غیظ میں آ کر اسے قتل بھی کرتے تب بھی اس کی مرضی شامل حال ہوتی، لیکن کیونکہ حضرت علی حال کے آئینے میں استقبال کو دیکھ رہے تھے تاکہ آنے والے مورخین یہ نہ لکھ دے، لہذا ان کے قلم کو مولا نے ایک جملہ کہہ کر روک دیا، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اسی جنگ کے دوران مولا کائنات کے سر پہ آ کے جو ایک ضربت لگی تھی اس کے عمرو بن، یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں پر دوبارہ ابن ملجم نے ضربت لگائی، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اے میرے مولا، آپ نے اتنی جنگیں فتح کی لیکن آپ نے کسی منزل پہ نہیں ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، لیکن آج آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے تو آپ فرما رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا علی نے وصیتیں کی، اور جب تمام وصیتیں تمام کر چکے، حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو دو وصیتیں وہ ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے ایک شہزادی زینب کے کان میں کی، ایک آقا حسین کے کان میں کی تھی، اس لیے کہ جب آقا حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کے ہاتھوں کو لیا ہے اور ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ شہزادی زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ دیا، پوچھا میرے مولا نے کہ آپ نے میرے گلے کا بوسہ کیوں دیا؟ کہا کہ بابا کی وصیت یہی تھی کہ اس گلے پہ ظالم کا خنجر چلے گا۔ آقا حسین نے آگے بڑھ کر اپنے بہن کے ہاتھوں کو چوما، کہا کہ میرے بابا کی بھی وصیت یہی تھی، اس لیے کہ زینب تمہارے ہاتھ میں ریشمان ظلم بدے گی۔ پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، شہزادی زینب بڑی مظلوم بی بی ہے،
جس نے کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہر محاذ پر امامت کا ساتھ دیا. اور میں ایک ہی جملہ آپ شہزادی کی فضیلت میں کہوں گا آج، کیونکہ شب شہادت بھی ہے شہزادی کی، اور صرف ایک جملہ آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جو پورے دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے مقصد کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں. جو مقصد حسین کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں. یہ شہزادی ارے کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک پہنچی ہے، اور شام میں جب زندان میں گئی اور ایک مرتبہ قید خانے میں ہلچل ہوئی تو شہزادی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہند آ رہی ہے. ارے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ قید خانے میں تلا تمہیں کہ ہند آتی ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک کرسی لا کے رکھی گئی، ہند آئی، کرسی پہ بیٹھی، اس نے چہروں کو دیکھا. ارے ایسے چہرے اس نے اپنی زندگی میں نہ دیکھے تھے. ایک مرتبہ ہند آنے کے بعد کہتی ہے اے بیویو تم کون ہو؟ تم بڑی شریف زادی معلوم ہوتی ہو. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا کہ ہم مدینے کی رہنے والی ہے. مدینے کا نام سنا ہند گھبرا گئی. ارے اپنی کرسی سے بلند ہونے کے بعد کہتی ہے مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا کہ محلے بنی ہاشم کی. تو ایک مرتبہ ہند کہتی ہے پھر تو تم زینب کو بھی پہچانتی ہوگی. ارے اس لیے کہ میں زینب کی کنیز ہو. ایک مرتبہ شہزادی زینب طرف گئی، تو نے نہیں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں. ایک مرتبہ ہند کہتی ہے اے خاتون یہ نہ کہ اس لیے کہ کہا میری شہزادی زینب. ارے کہا یہ زندان. ارے شہزادی نے فرمایا ارے ابا شہید کر دیے گئے، میرا بھائی حسین مارا گیا، ہمیں دربار بدر ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا. ایک مرتبہ ہند کہتی ہے میں یقین نہیں کروں گی. کہا کہ کس طریقے سے یقین کرنا چاہتی ہے ہند؟ کہا کہ جب میں شہزادی سے قرآن پڑھتی تھی تو اس وقت قرآن ارے ریل پہ اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا تھا. شہزادی نے فرمایا ہند ریل کو بھی بلا منگا، قرآن کو بھی منگا. ایک مرتبہ ریل اور قرآن کو منگایا گیا، شہزادی زینب کے قریب لا کے رکھا گیا. ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی، ارے قرآن کو جیسے ہی کھولا قرآن ریل سے اپنی جگہ پر بلند ہو گیا. ہند آگے بڑھی، ارے شہزادی کے قدموں پر گر گئی. اے میری شہزادی ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سوالم الذین ظلموا. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء. ان آوازوں پہ اپنی رحمت مغفرت نازل فرما. پروردگار مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہے ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. جو بے روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. پروردگار جو نوکر پیشہ افراد ہیں ان کا پرموشن جلد سے جلد فرما. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، قوم کی جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں عزت کے ساتھ رخصت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور ہمیں اپنے سانس کے آخری لمحے تک بصد خلوص ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. مومنین کرام، یہ اعلان سماعت سے ہمارا یہ کہ انشاءاللہ آنے والی جمعرات کو یہاں سالانہ شب بیداری جو وادی کبیر کی امام بارگاہ میں منعقد ہوتی ہے، انشاءاللہ آنے والی جمعرات کو رات کو 11 بجے نارمل مجلس کے بعد منعقد ہوگی. تمام مومنین سے اس میں شرکت کی درخواست ہے.
یا حسین. Hussein, Ya 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 Hussein. اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، 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 اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے. زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے. زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر 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 روتی ہے. کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے، جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے. کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے، جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے. زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے. ملازاں کو موازنہ بعد اکبر کے، ملازاں کو موازنہ بعد اکبر کے، لہجہ اکبر کو اذانوں کی سطر روتی ہے، لہجہ اکبر کو اذانوں کی
सतर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है मिलाज़ा को मुअज़्ज़िना बाद अकबर के मिलाज़ा को मुअज़्ज़िना बाद अकबर के लहजा अकबर को अज़ानों की सतर रोती है लहजा अकबर को अज़ानों की सतर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है शब आशूर वो सहमे हुए प्यासे बचे शब आशूर वो सहमे हुए प्यासे बचे जब कज़ा डालती है उन पे नजर रोती है जब कज़ा डालती है उन पे नजर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है शब आशूर वो सहमे हुए प्यासे बचे शब आशूर वो सहमे हुए प्यासे बचे जब कज़ा डालती है उन पे नजर रोती है जब कज़ा डालती है उन पे नजर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए
حاکم شام یہ کہتا تھا سکینہ کے لیے قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے، قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ حاکم شام یہ کہتا تھا سکینہ کے لیے، حاکم شام یہ کہتا تھا سکینہ کے لیے قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے، قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بیت حسین، لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بنت حسین، مجھ سے کہتی ہی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے، مجھ سے کہتی ہی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بیت حسین، لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بنت حسین، مجھ سے کہتی ہی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے، مجھ سے کہتی ہی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا، ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا، ہم تیرے در کے گداگر تو مددگار ہے مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل۔ ہم گناہگار ہے مولا، ہم خطا کار ہے مولا، ہم گناہگار ہے مولا، ہم خطا کار ہے مولا، پر حسین ابن علی کے ہم عزادار ہے مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ
اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل تو سخی ابن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے تو سخی ابن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے ہم علی والے حسینی تیرے زوار ہو مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل جو بھی دشمن ہے عزا کے بدلے لے کر وہ بلا کے جو بھی دشمن ہے عزا کے بدلے لے کر وہ بلا کے ہاتھ میں مولا علی کی تیرے تلوار ہو مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ذکر شبیر کریں گے ہر ستم گر سے لڑیں گے ذکر شبیر کریں گے ہر ستم گر سے لڑیں گے حق زہرا کے لیے جاں بے فداوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اذن مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے اذن مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے جو عزادار کا دشمن وہ سزاوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء سید رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن زمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.